وہ شیعہ بھی آئے تاریخ میں کہ جو ہمارے سید علماء بن کر ابھرے عزیزان محترم، جس میں علامہ ہلی جیسے علماء کا نام آتا ہے، عزیزان محترم شیخ صدوق کا نام آتا ہے جس میں علامہ مجلسی کا نام آتا ہے، ہمارے سارے جیسے مرتضی علم الہدا، عزیزان محترم بہت سارے علماء ہمارے یہ وہ شیعہ تھے کہ جو جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر علی علی کروا دیا کرتے تھے۔ علامہ ہلی اس صدی کے شیعہ کیسے انہوں نے شیعت کی تبلیغ کی، سنیے گا، ان کی وجہ سے پورا ایران شیعہ ہو گیا تھا۔ ایران شروع سے شیعہ نہیں تھا، علامہ ہلی نے شیعہ کرا۔ شیعت وہاں کیسے پھیلی کہ علی والوں کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا مناظرے کے لیے جب یہ علماء بیٹھتے تھے۔ اور یہ وہ عالم کہ جنہوں نے 11 برس کی عمر میں اجتہاد کی ڈگری حاصل کر لی تھی، قرآن ختم کر کے، اور نجف میں بیٹھ کے اتنا سا بچہ درس دیا کرتا تھا۔ علامہ ہلی ایسے ایسے علماء ہمیں ملے، جیسے علماء دین ہمیں ملے ایسے کسی کو بھی نہیں ملے۔ یہ علی کے چاہنے والے، علی کے شیعہ۔ تو اب عزیزان محترم اجتہاد بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے عالم ایک چھوٹے سے بچے سے نجف میں درس لینے کے لیے آتے تھے، جن کا نام، جنہیں علامہ ہلی کہہ کر تاریخ میں پکارا جاتا ہے۔ اب ان کا واقعہ سن لیجئے کہ ان کا واقعہ یہیں سے میں مصائب سے مسلسل ہو جاؤں گی کہ علی کے شیعہ کون ہوتے ہیں۔ تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں علی علی کروا دیا کرتے ہیں، گلی گلی علی علی کا شور ہو جاتا ہے۔ اب علامہ ہلی کہتے ہیں عزیزان محترم کہ ایران کا بادشاہ تھا خدا بندہ، ہلاکو خان کا پڑ پوتا سلطان محمد خدا بندہ، ایران کا بادشاہ۔ علامہ ہلی کی زمانے میں یہ واقعہ بہت پڑھا جاتا ہے، بہت سارے علماء نے بھی اس کو پڑھا ہے، آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا۔ محمد سلطان خدا بندہ نے غیظ و غضب میں آ کر اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ اب جو طلاق دی، اب ظاہر ہے غصہ جب کم ہوا تو پھر پچھتایا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، غصے میں طلاق دے دی۔ اپنی بیوی کو محبت بھی بہت کرتا تھا۔ اب صبح جب ہوئی تو بڑا پریشان اور درباریوں میں سب کو بلوا لیا اور کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ بادشاہ نے کہا اب میں کیا کروں، میں اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہوں، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ دے دی غصے میں، کیا ہو گئی میری طلاق۔ چاروں فرقوں کے چاروں علماء کو بلوا لیا، سارا دربار عالموں سے سج گیا اور سب نے یہی کہا۔ کیا کہا سب نے کہ بھئی بات یہ ہے، طلاق تو منہ سے کہنے سے ہو جاتی ہے، ہو گئی بھئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ کہا اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ کی زوجہ کی کسی اور شخص سے نکاح ہوگا، پھر یہ اس کے ساتھ رہیں گی، پھر وہ ان کو طلاق دے گا، پھر جب وہ آپ کی زوجہ کو طلاق دے گا اپنی زوجیت میں رکھنے کے بعد، پھر آپ دوبارہ اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بادشاہ تو کانپ گیا یہ سن کے، یہ کیا، میری زوجہ کی توہین، ملکہ کی توہین ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل شرائط ہے، یہ کیا؟ کہا یہی ہے، چاروں فرقوں کے چاروں علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ ہمارے فقہ میں یہی ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو پھر منہ سے طلاق جب بھی 2 کے 3 دفعہ ہو جائے گی، اور پھر اگر دوبارہ نکاح کرنا ہے تو پہلے کسی اور سے شادی ہو، اس کے ساتھ 2-3 دن گزرے، پھر آپ کے پاس آئے وہ طلاق دے، پھر آپ کے پاس آئے، پھر آپ رجوع کریں۔ بادشاہ کی حالت خراب۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ وزیر تھا بادشاہ کا جو تقیہ میں تھا، مطلب شیعہ تھا وہ، لیکن اس نے اپنے مذہب کو چھپایا ہوا تھا۔ اب جب اس نے بادشاہ کو پریشان دیکھا، بادشاہ کو کہا بادشاہ یہ 4 فرقوں کے علماء بلائے ہوئے ہیں، 5واں فرقہ بھی ہے جسے فقہ جعفریہ کہتے ہیں، بادشاہ اس کے وہاں کے مولانا کو، وہاں کے علامہ کو بلوائیے۔ بادشاہ نے کہا اچھا 5واں بھی ہے، کہا وہاں ہے، کہا اس کے عالم کہاں ہیں، کہا دربار میں نہیں ہے آپ کے، اور یہ جو ملا بیٹھے ہیں درباری یہ انہیں آنے بھی نہیں دیں گے، بڑے جلتے ہیں ان سے۔ کہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ہے کہاں؟ کہا نجف میں ہے، کربلا میں ہے، نجف میں علامہ ہلی۔ آپ انہیں وہ جانتا تھا وزیر کے علامہ ہلی آ گئے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب عزیزان محترم علی کا شیعہ، بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ، سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، علامہ ہلی کو بلاؤ، عراق سے بلاؤ، سارا پیسہ ویسا سب میں خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ کہا وزیر نے کہا یہ آپ کے مولوی آنے دیں گے؟ کہا ان کو چھوڑو میں بلا رہا ہوں نا۔ آ گئے، علامہ ہلی پر پیغام پہنچا، وہ بادشاہ نے آپ کو بلوایا ہے، یہ خرچہ ورچہ سارا بھیجے، آ جائیے۔
سفر شروع ہوا. اب علامہ علی کا شیعہ جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو اس کا انداز کیا تھا, اس کو رعب و دبدبہ کیا تھا. رعب و دبدبہ کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ چھوٹے سے بچے تھے, پتلے دبلے سے تھے. شخصیت کا کوئی اس وقت بتا رہے بچہ, رعب اس وقت نہیں تھا, نارمل سا چھوٹے سے بچے. اب آتے ہی ساتھ اپنی جوتیاں بغل میں دبائیں اور بادشاہ کے دربار میں داخل ہو گئے. اب جب یہ کیا تو ایک مرتبہ سارے درباری چراغ پا ہو گئے اور بھی چاروں طرف دیکھا, کہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ کرسیوں پہ نظر نہیں آئی. اب جیسے میں آؤں, آپ سب کرسیوں پہ بیٹھی ہیں, اب مجھے اگر کوئی جگہ نظر نہ آئے تو میں آ کر ڈائریکٹ ممبر پہ بیٹھ جاؤں. حالانکہ مرثیہ ہو رہا ہو, حدیث شروع نہ ہوئی ہو, لیکن میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں. تو ان کو بھی جب اپنے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آئی, سارا دربار سجا ہوا تھا, بغل میں جوتیاں دبائے ہوئے بادشاہ کے تخت پہ جا کے بیٹھ گئے علامہ علی. اب جو بادشاہ کے تخت پر جا کر بیٹھے, ایک مرتبہ سارے عالم کہنے لگے انہیں تو تمیز ہی نہیں ہے, یہ فقہ جعفریہ سے آئے ہیں یہ عالم. بادشاہ دیکھیں انہوں نے تو چھپ کر آپ کو سلام بھی نہیں کیا, آپ کے سامنے سر بھی نہیں جھکایا, اور بادشاہ دیکھیں بغل میں جوتیاں دبا کے آ گئے اور پھر آپ کے تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. کوئی ادب, کوئی مینرز, کوئی طریقہ, تہذیب, کوئی تمیز ہوتی ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہے. تھا تو وہ ہلاکو خان کی نسل سے آ گیا غصہ, چنگیز اور ہلاکو خان کی نسل سے تھا. بادشاہ خدا بندہ انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ کون سا طریقہ ہے, تم ڈائریکٹ تخت پہ آ کے بیٹھ گئے, جوتیاں بغل میں دبا کے آ گئے, تم نہ جھکے نہ سلام کیا, کچھ بھی نہیں. علامہ علی نے کہا بادشاہ بات سنیں, ہمارے مذہب میں جھکا صرف اللہ کے آگے جاتا ہے. ہم اس بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں جو کائنات کا بادشاہ. ہم دنیاوی بادشاہوں کے آگے نہیں جھکتے. رکوع اور سجود ہے ہی اللہ کے لیے, نہ کہ کسی دنیاوی بادشاہ کے لیے. یہ جواب دیا علی کے شیعہ نے. بادشاہ قائل ہو گیا, کوئی جواب نہیں تھا, اس نے کیا کہتا ہو. کہا اچھا بھائی یہ بات بھی ٹھیک ہے. کہا اچھا پھر یہ ہے کہ تم میرے تخت پہ چڑھ کے کیوں بیٹھ گئے, کوئی تمیز تہذیب بھی تو ہوتی ہے, میں بادشاہ ہوں, یہ میرا تخت ہے. کہا آپ بادشاہ ہیں لیکن تمیز تہذیب تو درباریوں کو ہونی چاہیے کہ اگر کسی مہمان کو بلا رہے ہیں ایک کرسی اس کے لیے بھی رکھ دیتے. جان بوجھ کے سارے مولویوں نے جان بوجھ کے یہ کیا تھا کہ وہ جب آئیں تو وہ کھڑے رہیں, ان کے لیے کوئی سیٹ نہ چھوڑنا, نہ کوئی مسند ہے. اب ظالم ہوتا کہا کوئی مسند بچھوا دیتے, طریقہ اور تہذیب تو یہ ہوتا ہے, کوئی الگ سے جگہ میرے لیے کروا دیتے. اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں جگہ پاؤ وہاں بیٹھ جاؤ. بس میں نے آپ کے تخت پہ جگہ پائی, میں یہیں بیٹھ گیا. اب سارا دربار بیٹھا ہوا, جواب دے رہے علامہ علی, ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا تھا. اب کیا قرآن میں یہی ہے جہاں جگہ پاؤ وہیں بیٹھ جاؤ, میں یہی جگہ تھی, میں یہیں بیٹھ گیا. تو اچھا تیسری بحث بھی, چلو یہ بھی تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے. تیسرا تم بغل میں جوتیاں دبا کے کیوں, تمیز نہیں ہے, یہ ہمارا دربار ہے, اتنا بڑا دربار بادشاہ کا, یہاں پہ کوئی چور بیٹھے جو تمہاری جوتیاں اٹھا لیں گے. کہا ہاں بادشاہ کو نبی کی جوتیاں بھی تو چوری ہو گئی تھی. وہ جو ان کے امام ہیں نا احمد بن حنبل, انہوں نے نبی کی فضل سے ان کی جوتیاں چرا لی تھی, اس لیے میں نے سوچا میں اپنے جوتے بغل میں دبا لوں, ایسا نہ ہو یہاں چوری ہو جائے. بس یہ جو کہا علی کی شیعہ نے, ایک مرتبہ سارے مولوی چیخ پڑے, بادشاہ ہمارے جو امام احمد بن حنبل ہیں وہ تو رسول کے انتقال کے 195 برس بعد آئے, بہت سالوں بعد آئے, وہ تو تھے ہی نہیں بس میں رسالت میں جب رسول تھے, انہوں نے کہاں سے چرا لی. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی وہ تو 250 برس بعد آئے, انہوں نے کہاں سے. کہہ دیا میں بھول رہا ہوں, نہیں وہ نہیں ہوں گے, ایسا ہے امام شافعی نے چرائی ہوں گی. ہاں شافعی نے چرائی ہوگی. ایک مرتبہ دوسرے مولوی کھڑے ہوئے, کہنے لگے ارے بھائی وہ بھی 175 برس بعد آئے, انہوں نے کہاں سے چرائی ہوں گی. کہا اچھا تو پھر میں بھول رہا ہوں, پھر ایسا ہے کہ کسی اور نے چرا لی ہوگی, جناب مالک نے چرا لی ہوگی. ہاں انہوں نے چرا لی ہوگی, نام بھول گیا میں. کہا وہ 95 ایئرز بعد 95 برس بعد آئے, ایک عالم کھڑا ہوا, انہوں نے بھی نہیں, وہ بھی نہیں چرا سکتے. کہا اچھا پھر ابو حنیفہ نے چرا لی ہوں گی, انہوں نے چرائی ہوں گی ابو حنیفہ نے. کہا نہیں وہ بھی کیسے چرا سکتے ہیں, کوئی 75 برس بعد آیا, کوئی 200 برس بعد آیا, کوئی 250 برس بعد آیا, کوئی 95 ایئرز بعد آیا. اب علامہ علی کہتے ہیں بھائی دیکھیے بادشاہ سلامت, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کا کوئی امام رسول کے وصال کے 200 برس بعد آیا, کوئی 250, کوئی
تو بڑی دم ہے اس کی واقعی، اس کا امام تو رسول کے ساتھ ساتھ جتنی اوتھینٹک اس کی بات ہوگی اتنی تو کسی کی مستند بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ایک دم بادشاہ بالکل صحیح ہو کے بیٹھ گیا، ادب کرنے لگا علامہ ہلی کا، آئیے آئیے بیٹھیے، چیزیں آئیں، کچھ گفتگو ہوئی، تھوڑی سی باتیں، اب سب جل کے راکھ ہو رہے ہیں باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب علی کا شیعہ نے جیت لیا، 2-3 جملوں سے میدان مار لیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا بات یہ ہے، ادھر ادھر کی تھوڑی گفتگو کر کے بادشاہ نے کہا کہ میں رات اپنی زوجہ کو غصے میں کچھ دن پہلے میں طلاق دے چکا تھا۔ ظاہر کو آنے میں بھی تو 2-3 دن لگے ہوئے نا، علامہ ہلی کو سفر لمبا تھا۔ کہا طلاق دے دی تو کیا میرے منہ سے کہنے سے طلاق ہو گئی؟ علامہ ہلی نے کہا ہمارے فقہ جعفریہ میں منہ سے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ کہا کیوں؟ اب سارے چیخ پڑے، کہنے لگے یہ رافضی ہے، رافضی، مستند بات کرنا، ایسی آئے بائے شائع نہیں کہنا، جو بھی بات کرو مستند کرنا۔ سارے مولوی چیخ پڑے۔ انہوں نے کہا فکر مت کرو، تم بیٹھو، میں بھی بات کر رہا ہوں بادشاہ سے۔ کیا ہمارے فقہ جعفریہ میں منہ سے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے یہاں یہ اصول ہے جو ہمارے آئمہ نے بتایا، جس امام کا میں ماننے والا ہوں، جو رسول کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس نے رسول کے پاکیزہ لبوں سے سنا اور وہی شریعت ہم تک پہنچائی۔ ہمارے امام وہ ہیں جو ہر پل میں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلے رہے، اٹھے بیٹھے، اور رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرا ہر بیٹا اپنے وقت کا محمد ہوگا۔ تو کہا ہمارے امام نے ہمیں بتایا ہے کہ جس طرح سے غصے میں نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح سے غصے کی حالت میں طلاق بھی نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے امام نے بتایا اگر نکاح عربی میں ہے تو طلاق کے صیغے بھی عربی ہی میں پڑھے جائیں گے۔ نکاح بھی عربی میں ہوتا ہے، طلاق بھی عربی میں۔ جس طرح نکاح کے لیے 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح طلاق کے لیے بھی 2 عادل گواہوں کی ہمارے فقہ میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ شرائط ہے طلاق کی۔ ویسے ہمارے ہاں ایسے منہ سے کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ سلامت، آپ کی بیوی آپ کی زوجیت میں ہے اور آپ کا نکاح صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں کہہ دیا، لیکن ہمارے فقہ کے مطابق آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اور بہت جب دلیلیں دے کے بات کی علامہ ہلی نے، بادشاہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بادشاہ نے تو ہلی کی آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو چوم ڈالا اور کہا کہ بس اب آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، اب آپ جو کہیں حکم دیجئے۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ اب یہاں سے سارے مولوی چیخ پڑے، اب سارے مولوی کہہ رہے ہیں رافضی ہے، رافضی، اس سے ہم مناظرہ کریں گے۔ علامہ نے کہا جس کو بلانا ہے میرے مقابلے میں بلاؤ۔ بادشاہ کا دربار سج گیا۔ اب جو دربار سجائیں کہ بڑے بڑے نے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہلی سے بات کرنے آئے، ہلی کو چھیڑا تو یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ہلی کو چھیڑ دیا اگر تو یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ علامہ ہلی، بڑا نام آپ کا۔ عزیزان محترم، کہا کہ بلاؤ۔ بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوا، سارے عالم آتے گئے، ہارتے گئے، آتے گئے، ہارتے گئے، ہلی دلیلیں پیش کرتے گئے اپنے مذہب حقا کی۔ مذہب حقانیت کیا ہے، مذہب شیعت کیا ہے، تشیع کسے کہتے ہیں، فقہ جعفریہ کیا ہے، امامت کیا ہے، علی کیا ہے، ولایت کیا ہے، علی کے بیٹے کیا ہے، یہ سب اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، گفتگو ہوتی رہی۔ اور جب سب ہار گئے اور پورا دربار تنبا خود ایسے بیٹھا تھا جیسے آپ بیٹھے ہیں، مطلب خاموش، سناٹا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اب ایک نے بولا مولوی نے کہ ابن کثیر کو بلاؤ جو ہمارا سب سے بڑا عالم ہے۔ ابن کثیر آ گئے۔ اب جو آئے ظالم بتاؤ پھر مرتبہ ابن کثیر آئے، انہوں نے علامہ ہلی کو دیکھا کہ چھوٹے سے بیٹھے، کہنے لگے ان سے میں مناظرہ کروں گا۔ ابن کثیر نے کہا اس بچے سے میں مناظرہ کروں گا۔ کہا بچہ ہے مگر ہے بڑے غضب کا، بیٹھ جاؤ اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، اسی کے علی کا شیعہ ہے، یہ علی کا چاہنے والا۔ کہتے ہیں ابن کثیر کی بھی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں علامہ ہلی نے، اور عالم یہ تھا پورے دربار کا کہ ہر طرف صرف علی کا شیعہ چھایا ہوا تھا، اس کی فضاحت بلاغت چھائی ہوئی تھی، اس کا علم چھایا ہوا تھا پورے دربار پر، سب کو مبہوت کیا ہوا تھا علامہ ہلی کے علم نے، آپ کی فضاحت نے، آپ کی بلاغت نے، آپ کی گفتگو نے، آپ کی دلیلوں نے، آپ کے بیانات نے، آپ نے جس طرح لوگوں کو بتایا کہ یہ کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ شیعت کیا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے، فقہ جعفریہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب سب بات ہو گئی بادشاہ قدموں میں گرا، کہا ہلی میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا
چاہتا ہوں میں علی کی امامت کے اقرار کے ساتھ، علی ولی اللہ کے اقرار کے ساتھ. بس ادھر بادشاہ نے کلمہ پڑھا تو دیر کیا تھی، سارے وزیروں نے کلمہ پڑھ لیا. جو بادشاہ کے چاہنے والے تھے انہیں دلیل کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے محبت میں کلمہ پڑھا، شیعہ ہوتے چلے گئے. بادشاہ شیعہ ہوا، پورا دربار شیعہ ہوا، اور جب یہ خبر پرواز کرتی ہوئی پورے ایران میں پھیلی، پورا ایران شیعہ کر کے علی کا شیعہ فاتح بن کر آگے چلتا چلا گیا.